बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद दरवाज़ों वाले किले पर यलगार खुदकुशी के बराबर थी। अस्कंदरिया के दिफा की बात ही कुछ और थी। सालारों को सिपा सालार ने ज़रूरी हिदायत और हकाम पहले ही दे दिए थे। लश्कर हर तरह तैयार था। अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए पहली सहूलत ये मुहैया कर दी कि नमाज से फारग हुए ही थे कि रूमी फ़ौज बाहर आ गई। उस रोज़ उनकी अच्छी खासी ज़्यादा नफरी बाहर आई थी। उनके ललकार से पता चलता था कि आज वो लड़ने के इरादे से आए हैं। तारीख में इब्नुल हकम और अल्लामा बज़ाज़री के हवाले से ये बात भी आई है कि शहर की उस तरफ वाली दीवार पर इस कदर आदमी खड़े कर दिए गए थे कि एक हजूम था जिसने इंसानी दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उनमें जर्नैलों ने शहर के लोगों को दीवार पर खड़ा कर दिया था। उनमें औरतें भी थीं और औरतों से कहा गया था कि वो अपने चेहरे बाहर की तरफ ना रखें बल्कि पीठ बाहर को रखें, ताकि मुसलमानों को ये यकीन हो कि ये औरतें नहीं बल्कि मर्द हैं। यह हजूम दरअसल मुजाहिदीन को डराने के लिए दीवार पर खड़ा किया गया था कि देख लो, हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है कि तुम ये शहर फतह नहीं कर सकते। सिपा सालार अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से एक बुलंद आवाज़ मुजाहिद आगे चला गया और उसने बड़ी ही बुलंद आवाज़ से रोमियों से कहा कि हम तादाद से डरने वाले नहीं। अगर हम जंगी ताकत और तादाद से डर जाते तो मिस्र में दाखिल ही ना होते। यह मुजाहिद वापस आ गया। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से अपने लश्कर से कहा कि तादाद से ना डरो, लड़ने वाले यूं ओछी हरकतों और बातों से डराया नहीं करते, वो लड़ा करते हैं। और इन रोमियों के इस मुजाहरे से साफ पता चलता है कि वह खुद डरे हुए हैं। खुदा की कसम, आज हम कले में दाखिल हो ही जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद सिपा सालार ने बड़ी तेज़ और शदीद जलगार का हुक्म दे दिया। रोमियों ने दीवार पर शहरियों के हजूम को इकट्ठा करके बड़ी ही हमाकत का मुजाहरा किया था। जब मुजाहिदीन ने हल्ला बोला तो दीवार के तीर अंदाजों और मंजनीकों का जो खतरा था वो इस तरह कम हो गया कि उनका अपना ही हजूम उनके लिए रुकावट बन गया। तीरों और पत्थरों से बचने के लिए मुजाहिदीन ने यह तरीका भी इख्तियार किया कि बड़ी ही तेज़ी से रोमियों पर झपट पड़े। लड़ाई की सूरत ऐसी पैदा हो गई कि किसी भी मंजनीक का कोई एक पत्थर भी ना आया और तीर अंदाजी भी खासी कम रही, क्योंकि उनके अपने ही फौजी ज़द में आते थे। उस रोज़ वाकई रोमी लड़ने के इरादे से निकले थे। वो ये एहसास भी रखते थे, सिकंदरिया गया तो पूरा मिस्र गया। एक रवायत ये भी है कि फ़ौज को शराब पिलाकर बाहर भेजा गया था। बहरहाल फ़ौज पूरे जज्बे और जोश से लड़ रही थी। मुजाहिदीन को अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी मुहारत से अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, ताकि जिस चाल और तरतीब से वो हमला करना चाहते थे उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ ना हो। कोशिश ये थी कि कले में दाखिल हुआ जाए। उसका मुजाहिदीन को खासा तजर्बा हासिल हो चुका था। मुजाहिदीन का ज़्यादा दबाव रोमियों के उस पहलू पर था जिस पहलू पर सदर दरवाज़ा था। दरवाजे तो और भी थे, लेकिन अभी रोमी फ़ौज उनके आगे हायल थी। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे पहलू पर हमला करवा दिया। इस तरह रोमी पहलुओं की तरफ से सुकड़ते गए और एक घने हजूम की सूरत इख्तियार कर गए। उनके प्यादे घोड़सवारों की लपेट में आने लगे और उनमें जो गिर पड़ता था वह घोड़ों के कदमों तले कुचला जाता था। सिपा सालार ने रोमियों को और ज़्यादा बेहाल और मजबूर करने के लिए अपने महफूजा के दस्तों में से एक दस्ता आगे कर दिया कि वो सामने के रोमियों पर टूट पड़े। दाएं बाएं से तो रोमियों पर खासा दबाव पड़ रहा था। उसका नतीजा खातर खा निकला। रोमियों की चीखों पुकार ने अंदर वालों को मजबूर कर दिया कि उस तरफ से भी दरवाजे खोल दें। उस वक़्त रोमियों की दरअसल ज़रूरत ये थी कि अंदर से मज़ीद फ़ौज बाहर भेजी जाए जो मुजाहिदीन को पिसपा कर दे। लेकिन दरवाजे खुले तो घुड़सवार रोमी अंदर जाने लगे। इस तरह उन्होंने अंदर से आने वालों का रास्ता रोक लिया। मुजाहिदीन उस दीवार के करीब चले गए थे कि ऊपर से तीर आते तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सिपा सालार ने अपने तीर अंदाजों को ऐसे मुकाम पर मोर्चा बंद कर दिया था जहां से उनके तीर बड़ी आसानी से दीवार पर पहुंच सकते थे और रोमी तीरंदाज और मजनिकों के आदमी जख्मी होकर वहां से हट रहे थे। उस खून रेज मार्के में ज़ाती शुजाअत के बड़े ही कारनामे हुए। उस रोज़ मुजाहिदीन का जोशो खरोश इंतहा से भी आगे निकल गया था। वो तवील मुहासरे से तंग आए हुए थे और फिर अमीरुल मोमिनीन ने उनकी नीयतों पर शक का इजहार किया था। उनमें कुछ इस किस्म का एहसास पाया जाता था कि अमीरुल मोमिनीन नाराज़ हैं तो समझो अल्लाह भी नाराज़ है। तमाम सालार पूरी हाज़र दिमागी से काम ले रहे थे। उस वक़्त तक उन्हें रोमियों की कमज़ोरी का पता चल चुका था। आखिर रोमी अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगे और उसके साथ ही
وہ کھلے دروازوں سے اندر جانے لگے۔ رومی اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہ رہی۔ ایک تو ان کی ضرورت تھی کہ یہ دروازہ کھلا رہے، کیونکہ باہر کے فوجی اندر جا رہے تھے اور اندر سے فوجی باہر آنے کی کوشش میں تھے۔ اس ہڑبونگ اور خون ریزی میں مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے میں داخل ہونے والوں میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ ان کے سپہ سالار اور سالار بھی قلعے میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے بڑا زوردار ہلہ بولا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ اس خطرے کے پیش نظر جانوں کی بازی لگا کر قلعے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کے سپہ سالار اور ایک دو سالار اندر چلے گئے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی انہیں گھیر کر کاٹ پھینکیں گے۔ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی کہ سپہ سالار قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے مجاہدین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان سالاروں کو بھی جو ابھی باہر تھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سپہ سالار اور جو سالار اندر چلے گئے ہیں زندہ پکڑے جائیں گے۔ مجاہدین پکڑے جانے کی بجائے جان دے دینا بہتر سمجھتے تھے۔ سپہ سالار کا زندہ گرفتار ہو جانا پورے لشکر کے لیے بڑا ہی نقصان دہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کمانڈر پکڑا جاتا تو پورا لشکر بھاگ اٹھتا۔ مسلمانوں کا انداز اور طور طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار کے شدید زخمی شہید ہو جانے کی صورت میں کوئی دوسرا سالار کمان لے لیتا اور لشکر کی قیادت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ پھر بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کا دشمن کے ہاتھ چڑھ جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہم مجاہدین پر اس کا یہ اثر نظر آیا کہ جہاں جہاں سپہ سالار کے اندر چلے جانے کی خبر پہنچی اور ساتھ یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وہ زندہ نہ پکڑے جائیں، مجاہدین کا جوش و خروش اس قدر زیادہ ہو گیا جیسے وہ ان دیواروں کو ہاتھوں سے گرا کر اندر چلے جائیں گے اور اپنے سپہ سالار کو زندہ و سلامت دیکھیں گے۔ مجاہدین اسی جوش و خروش سے اندر گئے تو یوں لگتا تھا جیسے خاک و خون کا طوفان آ گیا ہو۔ ان کے سامنے جو آیا وہ کٹ کر گرا اور تڑپنے لگا، لیکن اندر رومی فوج کی تعداد مجاہدین کی نسبت بہت ہی زیادہ تھی۔ جرنیلوں نے اپنے فوجیوں کو ایسا بھڑکایا اور گرمایا کہ رومی بھی جوش اور بڑے ہی مضبوط حوصلے کے ساتھ مجاہدین پر جھپٹ پڑے۔ جرنیل للکار رہے تھے کہ یہ بہت ہی تھوڑے ہیں، انہیں گھیر کر ختم کر دو۔ شہر کی عورتیں بھی اپنے فوجیوں کو للکار اور گرما رہی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ رومیوں نے تمام دروازے بند کر دیے۔ مجاہدین کی بیشتر نفری باہر ہی رہ گئی تھی۔ تاریخ اس مارکے کو یوں بیان کرتی ہے کہ اندر والے مجاہدین لڑ رہے تھے اور دروازوں کی طرف اس لیے ہٹ رہے تھے کہ دروازہ پھر کھول دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ایک دروازہ کس طرح کھل گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ اس دروازے سے مجاہدین اندر چلے جائیں گے، لیکن اس دروازے پر اتنے زیادہ رومی تھے کہ باہر سے کوئی اور مجاہد اندر نہ جا سکا، بلکہ اندر والے مجاہدین پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس دروازے سے باہر آ گئے اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ غیر مسلم مورخوں نے، جن میں بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہدین تو باہر آ گئے لیکن 4 مجاہدین اندر ہی رہے۔ ان میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سالار مسلمہ بن مخلد بھی تھے اور دوسرے 2 مجاہدین تھے۔ یہ چاروں ایسی دیوانگی کے عالم میں لڑ رہے تھے کہ کوئی بھی رومی ان کے قریب آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی رومی نہیں پہچانتا تھا۔ کسی رومی جرنیل کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان 4 مجاہدین میں ایک سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک اور سالار بھی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ جانیں لڑا کر ان دونوں سالاروں کو زندہ پکڑ لیتے اور پھر صلح کی اپنی شرائط مسلط کرتے۔ اسقف اعظم کیرس نے تو عمرو بن عاص کو قتل کروانے کے لیے خزانہ لٹا دیا تھا۔ اگر عمرو بن عاص اس کے ہاتھ چڑھ جاتے یا اسے معلوم ہوتا کہ ان 4 میں یہ شخص عمرو بن عاص ہے تو وہ انہیں فوراً قتل کروا دیتا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ سپہ سالار ختم ہو جائے تو اس قلیل سے لشکر سے مصر چند دنوں میں واپس لیا جا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روم کے حکمران حلقوں میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہشت کا نام بن گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی کہ عمرو بن عاص کو وہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ چاروں لڑتے رہے، رومی انہیں عام سے قسم کے یا سپاہیوں کی حیثیت کے مجاہد سمجھتے رہے۔ رومیوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قلعہ محفوظ ہے اور مسلمانوں کو باہر دھکیل دیا گیا ہے اور دیواروں سے تیر انداز انہیں اور دور ہٹا چکے ہیں، تو رومی ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ اتنی بڑی فوج کے لیے 4 آدمیوں کو پکڑنا
या तलवारों और बर्छियों से मार डालना कोई बड़ी बात नहीं थी। चारों इस तरह लड़ रहे थे कि इन्होंने पीठ जोड़ी हुई थी और रोमी फौजी उन्हें घेरे में लिए हुए आगे बढ़ते और पीछे हट आते थे। किसी तरफ से भी उन पर कोई वार कारगर नहीं होता था। ये सब जानते थे कि उन पर हर तरफ से तीर चलाए जाएंगे और ये ढेर हो जाएंगे। लेकिन एक जर्नैल को कोई और ही ख्याल आ गया। उस जर्नैल ने अपने उन आदमियों को पीछे हटाने का हुक्म दिया जो उन चारों को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे थे। अब सूरत ये थी कि ये चारों इकट्ठे खड़े थे और ज़रा दूर हटकर रोमी फौजी और शहरी दायरे में यूं खड़े थे जैसे तमाशाई दंगल देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ठहर जाओ। ये जर्नैल उन मुसलमानों के करीब आया और बोला, तुम्हारे लश्कर ने हमारे कुछ आदमी कैद कर लिए हैं। हम तुम्हें दीवार पर ले चलते हैं। वहां से अपने सिपा सालार से कहो कि वह हमारे आदमियों को छोड़ दे और हम तुम चारों को इज्जत से रुखसत कर देंगे। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना चेहरा इस तरह छुपा लिया था कि उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उन्होंने महसूस कर लिया था कि उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने जर्नैल की यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। हम किसी शर्त पर हथियार नहीं डाला करते। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम जाने दे देते हैं और अल्लाह के हजूर सुरखरू हो जाते हैं। अगर तुम इसे बहादुरी समझते हो, पूरी फौज 4 आदमियों को कत्ल करने की कोशिश में लगा दी जाए तो हम असल बहादुरी दिखाएंगे। तुम्हारी पूरी फौज का मुकाबला करते हुए जाने दे देंगे। यह जर्नैल रूमी था और रूमी बिला शको शुबा जंगजू कौम थी। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात ने उसके दिल पर बड़ा ही गहरा असर किया। उसने यकीनन महसूस किया होगा कि यह कोई बहादुरी नहीं कि 4 आदमियों को पकड़ने या मारने के लिए उसने पूरी फौज को खुली छुट्टी दे रखी है। वो गहरी सोच में खो गया। फिर मेरी एक शर्त मान लो, जर्नैल ने कहा। मैं एक आदमी बाहर निकालता हूँ और तुम में से कोई आदमी इसका मुकाबला करो। अगर मेरे आदमी ने तुम्हारे आदमी को मार दिया तो फिर हम बाकी तीनों के साथ जो सलूक चाहें करेंगे, और अगर तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को मार डाला तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कले से निकाल दूंगा। तुम आज़ाद होगे। चारों ने यह शर्त मान ली। कहा कि तुम में से जो सबसे ज्यादा कवि है, कल शहसवार और माना हुआ बहादुर है, उसे सामने लाओ। जर्नैल गया और मुकाबले के लिए किसी को मुंतखब करने लगा। उधर मुसलमा बिन मुखलद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि वो इस रोमी का मुकाबला करेंगे। अमर बिन आस और मुसलमा बिन मुखलद के दरमियान जब मुख्तसर सा मुकालमा हुआ, वो तारीख के दामन में लफज ब लफज आज तक महफूज है। वो यूं है, सोच लो मुसलमा, अमर बिन आस ने कहा, तुम पहले भी शर्मसार करा चुके हो। एक रूमी ने तुम्हें घोड़े से गिरा दिया था, एक मुजाहिद ने तुम्हें बचा लिया, अब फिर तुम मुकाबले के लिए उतरना चाहते हो। मेरे मोहतरम सिपा सालार, मुसलमा ने कहा, मैं अपनी इस गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। मैं मारा गया तो मुझे बख्श देना, लेकिन मुझे इस मौके से महरूम ना करें। दरअसल अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद रूमी का मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन मुसलमा बिन मुखलद ने ऐसे अंदाज से अपने इरादे का इजहार किया कि अमर बिन आस खामोश हो गए और उन्हें लड़ने की इजाज़त दे दी। उधर से जो रूमी मुकाबले के लिए निकला वो खुद तो कवि हकल था ही, लेकिन उसका जंगी घोड़ा इतना ज़बरदस्त था जैसे उसके काबू में ही ना आ रहा हो। जब चलता और दौड़ता था तो ज़मीन हिलती महसूस होती थी। उसके हाथों में बर्छी थी, लेकिन मुसलमा बिन मुखलद के पास तलवार थी। बर्छी और तलवार का कोई मुकाबला न था। मुसलमा अल्लाह का नाम लेकर उसके मुकाबले को निकल गए। दोनों घोड़े कुछ दूर चले गए, रुके और पीछे को मुड़े। दोनों ने एक दूसरे की तरफ घोड़े दौड़ाए। रूमी ने बर्छी आगे कर रखी थी, मुसलमा ने तलवार तानी हुई थी, लेकिन बेशतर इसके कि तलवार बर्छी वाले के जिस्म तक पहुंचती, बर्छी तलवार वाले के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। वहां तो कोई कारामद पैंतरा ही काम आ सकता था, या अल्लाह का खास करम मतलूब था। घोड़े एक दूसरे के बिल्कुल करीब आए तो मुसलमा यकलख्त बाएं को यूं हो गए जैसे घोड़े से गिरने लगे हों। उससे यह हुआ कि रूमी की बर्छी, जिसका निशाना मुसलमा का सीना या पेट हो सकता था, उनके जिस्म के ऊपर से गुजर गई। मुसलमा ने फौरन घोड़े की बागें खींची और उसे वहीं रोक लिया। वहीं से पीछे को बोड़ा। रूमी अभी घोड़े को रोक रहा था, उसे भी पीछे को मुड़ना था, लेकिन मुसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा बेहद तेज हो गया, पेशतर इसके कि रूमी अपना घोड़ा पूरी तरह मोड़ सकता और दौड़ाता। मुसलिमा उस तक पहुंच चुके थे। उसने मुसलिमा को देख लिया। उन्हें मारने के लिए बर्छी ऊपर उठाई ही थी। मुसलिमा की तलवार बर्छी की तरह
اٹھے ہوئے بازوؤں کے نیچے رومی کی بغل میں اتنی زور سے اتری کہ سینے کے اندر چلی گئی۔ رومی کا وہ بازو نیچے ہوا اور ہاتھ سے برچی چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ مسلمہ ذرا آگے جا کر گھوڑے کو پھر اسی تیزی سے موڑ لائے۔ رومی ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ مسلمہ کی تلوار برچھی کی ہی طرح اس کے پیٹ میں اتر گئی۔ مسلمہ نے آپ کے گھوڑا ذرا چکر میں لے جا کر موڑا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے رومی کو مار لیا ہے۔ رومی کی حالت اب یہ تھی کہ وہ دائیں طرف کو جھک گیا تھا۔ جس بازو کی طرف تلوار سینے میں اتری تھی وہ بازو بے جان سا ہو کر نیچے لٹک رہا تھا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ کر اس بازو والے کندھے پر اتنی زور سے تلوار کا وار کیا کہ بازو آدھے سے زیادہ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، لیکن کندھے کے ساتھ لٹکتا رہا۔ مسلمہ نے فاتحانہ انداز سے گھوڑا تماشائیوں کے قریب لے جا کر چکر میں موڑا اور چکر پورا کیا۔ رومی گھوڑے سے گر پڑا تھا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں آگے چلے جانے کی وجہ سے رکاب میں پھنسا رہا اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے گھسیٹتا رہا۔ مسلمہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے پیچھے سے آ کر رومی کے گھوڑے کی پیٹھ میں تلوار زور سے چبوئی تو گھوڑا بدک کر دوڑنے لگا اور مرتے ہوئے رومی کو گھسیٹتا پھرا۔ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ جیت لیا تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ یہ گھوڑا مسلمہ کا اپنا نہیں تھا، وہ تو پیادہ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ رومی جرنیل نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے لیے گھوڑا خود منتخب کر لے، جو انہوں نے کر لیا تھا۔ وہ اس گھوڑے کے لیے اور گھوڑا ان کے لیے اجنبی تھا۔ گھوڑا اپنا ہو تو وہ اپنے سوار کے اشارے بھی سمجھتا ہے، لیکن مسلمہ نے اس اجنبی گھوڑے کو بھی ایسا قابو رکھا کہ ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میدان میں آئے۔ ادھر سے مقابلہ کرنے والا جرنیل آیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع نہیں تھی کہ رومی جرنیل اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اسے اپنے لوگوں کو اور فوج کو تماشا دکھانا تھا جو وہ دکھا چکا تھا۔ اے روم کے جرنیل، عمر بن عاص نے کہا، تم ایک جنگجو قوم کے جرنیل ہو اور جنگجو قوم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی۔ کیا تمہارے وعدے کے مطابق ہم آزاد ہیں؟ ہاں، جرنیل نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے تھے، چل پڑے۔ رومی جرنیل نے انہیں روک کر مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گھوڑا اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ مسلمہ نے کہا، ہم یوں کسی سے انعام وصول نہیں کیا کرتے، ہم لڑتے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور مال غنیمت خود ہی لے لیا کرتے ہیں، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری قدر کی۔ تماشائیوں نے ان چاروں کو جانے کا راستہ دے دیا۔ چاروں باہر نکلے تو کچھ دور جا کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور بے اختیار مسلمہ بن مخلد کو گلے لگا لیا۔ مسلمہ، عمر بن عاص نے کہا، تم وہ مقابلہ ہارے تھے تو میں نے تم پر طنز کی تھی۔ آج تم نے میری وہ ناراضگی دھو ڈالی ہے۔ مجھے ایسے کلمے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے زندگی میں 3 غلطیاں کی ہیں۔ 2 زمانہ جاہلیت میں جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسری غلطی یہ ہے کہ تم جیسے بہادر پر طنز کیا تھا۔ خدا کی قسم اب ایسی چوتھی غلطی نہیں کروں گا۔ قلعے سے کچھ دور مجاہدین کا لشکر بے تاب تھا۔ اس بے تابی میں پریشانی کا عنصر زیادہ تھا۔ لشکر کی قیادت ایک اور سالار نے سنبھال لی تھی، لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ قلعے پر ایک بار پھر جلگار کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ سارے لشکر کو توقع یہ تھی کہ سپہ سالار مسلمہ بن مخلد اور دونوں مجاہدین پکڑے گئے اور قتل بھی کیے جا چکے ہوں گے۔ انہوں نے جب ان چاروں کو قلعے سے آتے دیکھا تو سب حیرت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جیسے انہیں کوئی نظری دھوکہ ہو رہا ہو۔ چاروں لشکر کے قریب آئے تو لشکر سے بے ساختہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اسلام کے پاس بانو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لشکر سے کہا، اسکندریہ ہمارا ہے۔ 2-4 روز پہلے اللہ نے مجھے قاتلوں سے بچایا اور اب ہم قلعے کے اندر پھنس گئے، تو بھی اللہ نے ہمیں زندہ و سلامت باہر نکال لیا ہے۔ اللہ کے اشارے ہیں، مجھے اللہ نے اسکندریہ کی فتح کا فرض سونپ کر زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے فوراً بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کو اپنے خیمے میں لے جا کر اسکندریہ پر ایک اور جلگار کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ خون ریز مارکے میں جو لڑا جا چکا تھا، مجاہدین نے چند ایک رومی فوجیوں کو پکڑ لیا اور ساتھ لے آئے تھے۔ جنگی قیدیوں سے عموماً ان کی فوج کے متعلق معلومات لی جاتی تھی۔ ان سے بھی پوچھا جانے لگا کہ اسکندریہ کے اندر کی کیفیت کیا ہے اور بزنطیہ کی کیا خبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہوا
کہ ان جنگی قیدیوں میں ایک ذرا اونچے عہدے کا فوجی ہے جس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس رومی عہدیدار نے پہلی خبر یہ سنائی کہ بزنطیہ میں مرتینہ قتل کر دی گئی ہے اور وہاں شاہی محل کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سے کمک آئے گی۔ رومی نے اسکندریہ کے اندر کی بھی کچھ باتیں بتا دی جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سود مند ہو سکتی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ اطمینان تو یہ سن کر ہوا کہ بزنطیہ کے شاہی محل کی صورتحال آپس کے خون خرابے تک پہنچ گئی ہے اور وہاں سے اسکندریہ والوں کو کوئی مدد اور کمک نہیں ملے گی۔ اللہ فتح انہیں عطا فرمایا کرتا ہے جن کا کردار اور ایمان پختہ ہو اور جن کے ارادے اور جن کی نیت صاف اور نیک ہو اور ان کے سامنے کوئی ایسا مقصد ہو جو اللہ کو عزیز ہو۔ فتح فوجوں کی افراد سے اور اسلحے کے انبار سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کالے جادو سے بھی نہیں ملا کرتی اور اپنے حریف کو فریب کاری سے قتل کروانے سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بزنطیہ میں مرتینہ کالا جادو چلا رہی تھی۔ اس نے ایک جادوگرنی سے کہا تھا کہ وہ ایسا جادو چلائے کہ اس کا بیٹا ہرکلیوناس تخت نشین ہو جائے اور مصر سے عربی مسلمان نیست و نابود ہو جائیں، مصر اسے سالم کا سالم مل جائے۔ اب خبر ملی کہ مرتینہ قتل کر دی گئی ہے۔ جادوگرنی نے مرتینہ سے ایک نوزائیدہ بچہ مانگا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بچے کی عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ مرتینہ کی بڑی ہی پیاری ملازمہ ربیکہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ کچھ دنوں کا ہی تھا کہ لاپتہ ہو گیا۔ ربیکہ کا دل ایک بچے کی خواہش میں ایسا بے چین اور بے قرار رہتا تھا کہ اس نے شادی کا انتظار نہ کیا، نہ شادی کی ضرورت محسوس کی، ہرکلیوناس کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے بچہ پیدا کر لیا، مگر بچہ لاپتہ ہو گیا۔ ربیکہ چیختی چلاتی مرتینہ کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ مرتینہ نے اسی وقت تمام ملازموں سے کہا کہ بچے کو فوراً ڈھونڈا جائے۔ رات کا وقت تھا، مرتینہ نے کسی ملازم کو سونے نہ دیا۔ ملازم بچہ کہاں سے ڈھونڈتے؟ حکم کی تعمیل میں وہ ایسے ہی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی ہی تھی کہ ربیکہ جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ یہ ربیکہ ہی تھی جس نے جادوگرنی کو مرتینہ سے متعارف کروایا اور اسے یقین دلایا تھا کہ جادوگرنی کا جادو معجزے کر کے دکھا سکتا ہے۔ ربیکہ دوڑی دوڑی جادوگرنی کے پاس پہنچی، روتے چیختے اسے کہا کہ اسے جو بچہ اس کے جادو کے اثر سے ملا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جادوگرنی نے اپنے شیشے کا گولا سامنے رکھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کی اور گولے میں جھانک کر بولی کہ بچہ مل جائے گا، لیکن کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، بچہ زندہ ہے۔ جادوگرنی نے صرف یہ سچ بولا تھا کہ بچہ زندہ ہے، بچہ کہیں دور نہیں تھا، جادوگرنی کے ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اس بچے پر اپنا عمل شروع کر دیا تھا اور 1-2 دنوں بعد اس نے بچے کا دل نکالنا اور دل پر کچھ عمل کر کے اپنی ناگن کو کھلا دینا تھا۔ جادوگرنی نے ربیکہ کو ایسی تسلیاں دی کہ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ 2-3 دنوں بعد آدھی رات کے وقت بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور لکڑی کی ایک میز پر لٹا دیا۔ بچے کو تو ابھی دنیا کا کوئی ہوش تھا ہی نہیں۔ اس کی عمر ابھی تک 1 مہینہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک کلی تھی جس کی ابھی ایک پتی بھی نہیں کھلی تھی۔